Hello and a very warm welcome to Zunaira Zahra Official. ویئرز ایک ڈیولپنگ اسٹوری ہے اس وقت کراچی پولیس چیف آفس جو کہ شارع فیصل پہ موجود ہے اس پہ دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں دے آر ویل اکوپڈ، بہت لیٹسٹ ان کے پاس ایمونیشن ہے، ہینڈ گرینیڈس بھی ہیں اور ایز آف ناؤ اس وقت جب کہ ابھی یہ اسٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے بام ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی بلا لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ رینجرز اینٹی ٹیررسٹ ونگ اور پولیس کمانڈوز کا جوائنٹ آپریشن ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اندر جو عملہ ہے اس وقت جو کہ ہاسٹیج ہے تقریباً دفتری عملہ 2 گھنٹے سے ان کو ریسکیو کیا جائے. اس وقت اب تک 5 زخمی ہیں جس میں 3 رینجرز کے اہلکار بھی شامل ہیں. بڑی سگنیفیکنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے اور ہم نے جو یہ نئی ویو آف ٹیررزم آئی ہے اس میں یہ دیکھا ہے کہ دا اٹیکس آر یوزلی آن دا فرنٹ لائنرز جو کہ پولیس ہوتی ہے اور دس از اے وے آف لیٹنگ پیپل نو کہ آپ کی کمانڈ کتنی ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ جگہوں پہ اٹیک کر رہے ہیں. یہ ایک طرح سے دہشت گردوں کی طرف سے میسج ہوتا ہے وار آن ٹیرر میں کہ ہمارا کنٹرول اور ہمارا جو ایگزیکیوشن پلان ہے وہ کس حد تک ایپٹ ہوتا ہے کہ ہم ٹارگٹ کر کے وہاں پہ حملہ کرتے ہیں جہاں ہم کرنا چاہتے ہیں. اٹس اے نیو چیلنج بیکاز یہ کراچی میں ہوا ہے، اس سے پہلے کے پی میں ہم دیکھ رہے تھے زیادہ ایکٹیویٹیز ٹیررزم کی. بہرحال ایز دس اسٹوری ڈیولپس تبھی اس پہ زیادہ بات کی جا سکتی ہے. فی الحال قبل از وقت ہوگا اس پہ کچھ بھی کامنٹ کرنا. گزشتہ رات پاکستان تقریباً انٹرنیشنل نیوز میں، نیشنل میں تو تھا ہی، انٹرنیشنل نیوز میں بھی بہت ان رہا. اینڈ وائل ایوری تھنگ واز ہیپننگ جس پہ میں ابھی بات کروں گی، مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا گورنمنٹ کو اندازہ ہے کہ ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس ملک کی گورنمنٹ جو کہ سو کالڈ ڈیموکریٹک ہے وہ کیسے اوپریسو طریقے سے اپنے ہی لوگوں کو ڈیل کر رہی ہے اور کریک ڈاؤن کر رہی ہے اپنی اپوزنگ پارٹی پہ. زمان پارک میں بے تحاشا پولیس وینس نظر آئیں، پرزنر وین بھی تھی اس میں اور بیریئرز لگا کے زمان پارک جانے والے سارے راستے بند کیے گئے. اور بائی دا وے یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے گزشتہ چند ماہ میں، جب سے عمران خان وہاں پہ ہیں، جب سے وہ زخمی ہوئے ہیں، یہ ڈرل بہت دفعہ ہو چکی ہے. چاہے یہ ان کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہوں جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے، یا یہ واقعی کریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہوں، دس از ارریلیونٹ. یہ صرف انٹینشنز بتاتا ہے گورنمنٹ کی کہ ان کے جو عزائم ہیں وہ کہیں سے بھی آئینی طریقے سے سامنا کرنے کے نہیں ہیں اپنے اوپوننٹ کے، کہیں سے بھی یہ بیلٹ کے ذریعے سے یا کسی بھی لیجٹمیٹ طریقے سے ان کا سامنا کیونکہ نہیں کر سک رہے ہیں تو ان کے اوپر ان کے پاس یہ غیر آئینی طریقے، فاشسٹ طریقے رہ جاتے ہیں، جس کو میرے خیال ہے پوری دنیا اسی نظر سے دیکھ رہی ہے اور رپورٹ بھی کر رہی ہے. لوگوں نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا ٹو دا کال آف دیئر لیڈرز، عمران خان نے خود کوئی کال نہیں دی تھی، جو لوکلی وہاں پہ لیڈرز موجود تھے انہوں نے جس طریقے سے بھی کانٹیکٹ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے کارکنوں کے ساتھ، لوگ جس طرح وہاں پہنچے، جو سٹیزن جرنلزم کے ذریعے سے ہم نے ویڈیوز سوشل میڈیا پہ دیکھی کیونکہ مین اسٹریم میڈیا تو ایسی چیزیں دکھاتا نہیں ہے، اس میں جو ایکٹیوزم تھا، کارکنوں نے بیریئرز جس طرح ہٹائے، کہیں بھی کنفرنٹ نہیں کیا پولیس کو اور پولیس نے بھی کہیں بھی کوئی بہت زیادہ ہاسٹائل بیہیویئر دکھانے کی کوشش نہیں کی. لیکن یہ جو سارا میسج ہے یہ تقریباً ویسا ہی تھا جیسا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں رات کو عدالتیں کھلی تھیں اور رات کو پرزنر وین وہاں پہ پہنچی تھی. تو یوں لگتا ہے کہ ہم سب پاکستانیوں پہ اور ایک عام شہری سے لے کے ہر وہ شخص جو کسی بھی وجہ سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے یا اس رجیم کو پسند نہیں کرتا اس کے پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. کیونکہ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں بنو سے کل ایک بہت بڑا زمان پارک میں ایک کیراون پہنچا، لوگ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، دے وانٹ ٹو سپورٹ دیئر لیڈر اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس گورنمنٹ کو کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اینڈ وائل دے آر ٹرائنگ کہ آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے بھی ٹریپ کیا جائے عمران خان کو، وہیں پر اس طرح کے ہتھ کنڈے بھی راتوں کو حملے کر کے استعمال کیے جا رہے ہیں. ہائیلی کنڈیمیبل. اگر اس وقت عمران خان حکومت میں ہوتے اور یہ سب کچھ نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو ایسا کوحرام مچنا تھا. آئی ایم شیور واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، تقریباً سارے جو ہمارے جرنلسٹ جو ان اخباروں میں لکھتے ہیں، ان جریدوں میں لکھتے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے کالمز لکھ چکے ہوتے اور آزادی اظہار رائے پہ اور پولیٹیکل ایکٹیوزم اور رائٹ ٹو پروٹیسٹ، اس کے اوپر کتنے پروگرامز ہو چکے ہوتے، ایک بھونچال آیا ہوتا. لیکن آل وی سا واز اے اسمال ٹکر going on at the bottom of the news channel اور سوشل میڈیا ہی ذریعہ تھا نیوز کو ٹریک کرنے کا. وائس آف امریکہ نے اس کو کور کیا، بلوم برگ نے اس کو کور کیا، اسٹیو ہینکے
جو کہ بہت زیادہ پاکستان کی اکانومی پہ نظر رکھتے ہیں. ہی از اے پروفیسر آف اپلائیڈ اکنامکس ایٹ جان ہاپکنس. انہوں نے متواتر ٹویٹس کیے اور اپنی ٹویٹس کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, who happens to be one of the head of largest political parties in پاکستان. اور انہوں نے ویڈیوز شیئر کی ہوئی تھیں, شاید سوشل میڈیا سے ہی پک کی تھیں انہوں نے. پھر موئی پیرزادہ جو خود اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں, انہوں نے ٹویٹس کیے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ دس از اے وے آف, جو سارا دن اس سے پہلے عدالت کی کارروائی چلتی رہی ہے, دس از اے وے آف پشنگ عمران خان آؤٹ آف زمان پارک, کہ وہاں تک تو ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں, ان کو وہاں سے پکڑ کے کسی طرح اریسٹ کیا جائے عدالت میں سے. اس کے علاوہ خلیج میگزین نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کیا ہوا تھا. مسلمز فار امریکہ ایک ٹویٹر ہینڈل ہے, انہوں نے کیا ہوا تھا. انڈیا ٹوڈے نے اس کو کور کیا ہوا تھا اور ہیڈ لائن تھی کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ ریجیکٹس عمران خانز بیل پلی, ایکس پاکستان پرائم منسٹر may face arrest. So we were making headlines all over the world, not for good reasons, but جو یہ فاشسٹ ٹینڈنسیز ہیں ہماری اسٹیٹ کی, ہماری گورنمنٹ کی, اور جس کے ہم عادی ہو گئے ہیں. بٹ دس از ناؤ آئی کین سی ٹائم کہ لوگ اس پہ کھڑے ہو گئے ہیں آنکھ کے سامنے, اور وہ ڈر نہیں رہے, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, بیئر ہینڈڈ ہیں, اور پوری اسٹیٹ مشینری ان کے سامنے ہے. پتہ نہیں کس طرف معاملات کو لے جانا چاہ رہے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں اور کب تک ایسے چلتا رہے گا. صدر پاکستان مستقل ایک ڈیٹرنس کریٹ کر رہے ہیں, کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ معاملات طے ہو جائیں, الیکشنز ہو جائیں, تاکہ ان سب مسئلوں کا جو حل ہے وہ نکل آئے ایک دفعہ. انہوں نے 20 فروری کو سیکشن 57 کے تحت چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے ہنگامی اجلاس میں آپ آئیے اور بات چیت کریں. تو انہوں نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا ہے اور چیف الیکشن کمشنر کو کہا ہے کہ وہ آ کے ان سے ملیں اور سیکشن 57 کے تحت اس ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں. میرا خیال ہے جتنی پیسفل ریزسٹنس اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے, کہ ڈسپائٹ آل آڈس کہ ان کے خلاف, عمران خان کے خلاف سارے کیسز بھی کھول لیے گئے ہیں, اور ان کیسز کا آپ مقابلہ یا ان کا کوئی کمپیریٹیو انالیسس کر ہی نہیں سکتے ان کیسز کے ساتھ جو باقی پولیٹیکل لیڈرشپ ہماری پاکستان کی ہے, ان پہ کرپشن کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں. تو ان کے اوپر اگر کوئی کیسز ہیں تو وہ ٹیرین وائٹ ہے, اس کے علاوہ توشہ خانہ ہے, ایک گھڑی ہے, کچھ ہیروں کی باتیں کرتے ہیں. کوئی ایسی چیز ان کے پاس ہے نہیں جس کو یہ واقعی سمجھیں کہ یہ اس قابل ہے کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ دس از وائی وی آر ٹرائنگ عمران خان. لیکن ٹرائل کرنا ہے, اور خبر یہ ہے کہ وہ ٹرائل جو ہے وہ نواز شریف کی خواہش پہ کرنا ہے اور ان کو آؤٹ کرنا ہے, کیونکہ جو بیٹل فیلڈ ہے بیلٹ کی, اس میں سامنا نہیں کر سکتے عمران خان کا اس وقت یہ. اور وائل دے آر ٹرائنگ کہ میکسیمم کریک ڈاؤن ہو, عمران خان کو سپریس کیا جائے, پی ٹی آئی کو سپریس کیا جائے, ان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو فونز بھی کروائے جا رہے ہیں, ان کو اٹھوایا بھی جاتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے, لیکن وہ بریک نہیں ہو رہے ہیں. یہ ان کے لیے کافی بارسم ہے, اور یہ پہلی دفعہ پاکستان میں سچویشن کریٹ ہوئی ہے. تو آئی ہوپ دا سینٹی پریویلز, ون کین اونلی ہوپ. اس کے علاوہ اور کچھ کہا نہیں جا سکتا, ادروائز معاملات یہاں تک پہنچ دینا. اس کے علاوہ جو ایک سٹوری ورتھ شیئرنگ ہے وہ رائٹرز میں شائع ہوئی ہے, جس میں ہیڈ لائن یہ ہے کہ یو ایس از کنسرن اباؤٹ ڈیٹ اوڈ ٹو چائنا بائی پاکستان اینڈ ادر کنٹریز. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کاؤنسلر ڈیرک شیلٹ said on Thursday during his visit to اسلام آباد, یعنی تھرسڈے کل جو وہ وزٹ کیا ہے انہوں نے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے یہ کاؤنسلر ہیں, انہوں نے بہت کنسرن شو کیا ہے کہ پاکستان کا جو اتنا بڑا فورن ڈیٹ ہے اس کا 30% تو چائنا کا دینا ہے پاکستان نے, اینڈ وی آر ریئلی کنسرنڈ کہ یہ جو آپ نے اتنا قرضہ دینا ہے چائنا کا, یہ آپ کہاں سے دیں گے, کیونکہ ویسے تو اکانومی آپ کی کرپل کر چکی ہے اور آپ کا جو حال ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو کہ ہسٹوریکلی یو ایس کا ایلائی ہے, ہیز بیکم انکریزنگلی کلوز ٹو چائنا, اور چائنا نے پاکستان کو جو بلینز پرووائڈ کیے ہیں لون کی شکل میں, اس وقت جو لارجسٹ کریڈیٹر اگر کہا جائے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ لون کس نے دیا ہوا ہے تو وہ چائنیز بینکس ہیں. اور انہوں نے ان ادر ورڈز, اگر میں بہت سمپل ورڈز میں کہوں تو انہوں نے اس پہ اپنی ناخوشی کا اظہار کیا ہے کہ آپ تو ہمارے ایلائی ہوتے تھے, آپ چائنا کے اتنے کلوز کہاں سے ہو گئے. اس کے علاوہ یو ایس ایمبیسی میں انہوں نے جرنلسٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وی ہیو بین ویری کلیئر اباؤٹ آر کنسرنس not just here in Pakistan but elsewhere all around the world about Chinese debt. یعنی وہ کھل کے کہہ رہے ہیں
کہ ہم چائنا کو جہاں جہاں بھی چائنا نے اپنے اکنامک ٹائز بنائے ہیں، جس طرح بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کی شکل میں وہ پاکستان کے ساتھ بہت کچھ پروگرام کر رہا تھا، اور ابھی اس کا کوئی فیوچر ہمیں معلوم نہیں ہے. دس از ناؤ دا ٹائم دیٹ دا کیٹ از آؤٹ آف دا باکس. اور یو ایس کے جو ڈپلومیٹس ہیں، آفیشلز ہیں، وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ایلائے ہیں، آپ چائنا کے اتنے کلوز کہاں سے ہو گئے. اور اب جب آپ کی اکانومی بالکل دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے تو دس از ناؤ ٹائم ٹو سیٹل اسکورس، بیکاز آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو قرض تبھی دے گا جب آپ کی سی پیک کی اور چائنا کے ساتھ جتنی ڈیلز ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں، اینڈ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ آپ نے ان کے کتنے پیسے دینے ہیں اور وہ پیسے آپ ہم سے لے کے ان کو نہ دے رہے ہوں. اس کے علاوہ اسی آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چائنیز کمرشل بینکس جو ہیں وہ تقریباً جو 100 بلین پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس کا 30% ہولڈ کرتے ہیں. یعنی ہمارا جو ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس کا 30% ہم نے چائنا سے لیا ہوا ہے. اور دس از اے رپورٹ بائی آئی ایم ایف وچ واز ریلیزڈ ان لاسٹ سپٹمبر. اور یہ جو ساری کمرشل بینکس نے ہمیں لونز دیے ہوئے ہیں یہ انڈر دا امبریلا آف سی پیک اینڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہیں. ونس اگین آئی تھنک پاکستان از ایٹ دا کراس روڈس، جہاں پہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے آئدر یو آر ود اس اور یو آر ناٹ ود اس. یہ کہا تھا پریزیڈنٹ بش جونیئر نے وار آن ٹیرر کے شروع میں، اور پھر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے تقریباً 2 دہائیوں سے گیم چینجر، سی پیک، گوادر پورٹ، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، ان کی بہت چرچے سنے ہیں، اور ہمیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں انرجی کوریڈور بننے جا رہا ہے پاکستان. نواز شریف گورنمنٹ واز ویری ایکٹیو، پتہ نہیں کتنی ڈیلز سائن کی تھیں، اور چائنا کے ساتھ ہماری جو دوستی ہے وہ پتہ نہیں ہمالیہ سے اوپر اور کہاں سے نیچے، اس طرح کی باتیں ہم نے سنی تھیں. تو اب وہ ٹائم ہے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اکانومی تو ہماری بالکل دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے. کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ گھاس کھائی تھی اور نیوکلیر بام بنایا تھا، تو دوبارہ گھاس کھا لیں، لیکن ہم یہ کمپرومائز نہ کریں. کیونکہ آپ ایک دفعہ اگر چائنا کے ساتھ اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھتے ہیں تو یاد رکھیں ایک تو آپ نے ان کا قرض دینا ہے، دوسرا اٹس اے بیڈ جسچر. انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسے نہیں ہوتا آج آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کل آپ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے کیونکہ آج ہمیں پیسے کہیں اور سے چاہیے. تو یہ ایک ڈیزاسٹر ہوا ہے، یہ ایک ڈیزاسٹر جو کہ وی کوڈ سی ان میکنگ. یہ میں ان میکنگ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت عرصے تک اس پہ انویسٹ کرنے کے بعد ایک دم سے آپ کی اکانومی اتنی نیچے کیسے آ گئی کہ آپ کو آئی ایم ایف کے آگے کھڑے ہو کے ان کی ساری باتیں سننی پڑ رہی ہیں، اور وہ آپ کو کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ ہماری یہ اسیسمنٹ ہے. اور آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے جب ہم یہ اسیسمنٹ دیتے تھے کہ یہ ہوگا، بیکاز سی پیک کے بارے میں کوئی بہت اوپن انفارمیشن بھی اویلیبل نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹس دیکھی، تو ہم سے یہ کہا جاتا تھا کہ پبلک نالج نہیں ہے یہ، بٹ اٹس اے گیم چینجر اور بہت کام ہو رہا ہے. تو حالات تو اچھے نہیں ہیں، دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، اور آئی ایم ایف بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے پولیٹیکل سٹانس کیا لینا ہے دنیا میں. آپ ہمارے ایلائے ہیں، آپ یو ایس کے ایلائے ہیں، آپ چائنا کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. چائنا کا آپ نے قرض دینا ہے، جو آپ کا ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس کا 30%، جو کہ ہمارا تقریباً $100 بلین ہے، اس میں سے 30% ہم نے چائنا کو واپس کرنا ہے. اس سے پہلے ہم ایک بلنڈر کر چکے ہیں کہ ہمارے ایک وزیر اعظم رشیا گئے اور وہ واپس آئے تو ان کی ہم نے گورنمنٹ ہی ختم کر دی کہ آپ کیوں ادھر گئے تھے. اور پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ اسی رشیا کے دورے پہ یہ والی گورنمنٹ بھی جا رہی ہے، لیکن خاموشی ہے. اور دنیا میں جو اس وقت ورلڈ آرڈر ہے وہ بڑا کلیئر ہے. نارتھ اسٹریم جو ڈسٹرائے کی ہے پائپ لائن، رشین پائپ لائن ٹو جرمنی، امریکہ نے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ رشیا اور چائنا ان دونوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ ان کی ٹریڈ کو کٹ کیا جائے. کیونکہ آپ ٹریڈ کاٹ دیں کسی کا، اس کی اکانومی پہ حملہ کریں گے تو وہ خود ہی اپنے پیروں پہ اپنے گھٹنوں پہ آ جائیں گے، گر جائیں گی وہ اکانومیز. تو ایک دفعہ پھر کراس روڈز کا ورڈ میں نے اس لیے یوز کیا تھا کہ تقریباً وہی سچویشن ہے جس میں جنگ امریکہ کی ہے اور ہم بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور افغانستان بھی اس وقت ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، وہاں سے دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، الیکشنز بھی ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں، انٹرنل پولرائزیشن پیک پہ ہے، اپنے ہی لوگوں کو مارنا دھاڑنا اور باہر جا کے گھٹنے ٹیک دینا، یہ ہماری روش ہے. تو ناٹ گڈ ٹائمز، بٹ ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں. لیٹس سی کل تک کیا خبر آتی ہے. سی یو ٹمارو.